اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ گئے تو اللہ کے لیے محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور جب اللہ کے لیے محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ نماز کے اندر یہ شکایت نہیں رہے گی کہ دماغ ادھر ادھر بھاگ جا رہا ہے، ہاں تب مزہ آئے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن سننے میں مزہ آئے گا، دعا مانگنے میں مزہ آئے گا، دین اسلام کی باتیں، ذکر و اذکار کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے میں مزہ آئے گا۔ کب؟ جب اللہ سے محبت ہو جائے۔ صحابہ کو مزہ آتا تھا، صحابہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے تھے، وجہ یہ تھی کہ انہیں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے، یہ بات سنیے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے رحمت و محبت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ کتنے حصے؟ 100 حصے اللہ نے بنائے ہیں، 100 حصے اللہ نے بنائے ہیں رحمت و محبت کے، اور 99 اللہ کے پاس۔ ایک حصہ اللہ نے دنیا میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ۔ 100 حصے رحمت کے، محبت کے 100 حصے، 100 درجے، 99 اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بانٹ رکھا ہے۔ جنوں کو دے دیا ہے، انسانوں کو دے دیا ہے، جانوروں کو دے دیا ہے، پرندوں کو دے دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور اپنے بچے کی حفاظت میں لڑ پڑتا ہے، ایک پرندہ اپنے بچے کو لا کر کے کھلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک انسان جو ہے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے، ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عالم تو یہ ہوتا ہے اس ایک محبت کی وجہ سے جو دنیا میں اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے کہ ایک ماں گیلی جگہ پر خود سو جاتی ہے اور سوکھی جگہ پر اپنے بچے کو سلاتی ہے۔ ایک باپ کے لیے کے دل میں اپنے بچے کے لیے اتنی تڑپ ہوتی ہے اس ایک محبت کے حصے کی وجہ سے کہ اگر بچہ بیمار ہو تو باپ رات بھر سو نہیں پاتا، ماں بلائیں لیتی ہے، دعائیں مانگتی ہے میرے بچوں کو کیا ہو گیا ہے، اس ایک محبت کی تقسیم کی وجہ سے۔ تو جو ماں، جو باپ اس ایک رحمت کی تقسیم کی وجہ سے اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو سوچو وہ اللہ جس کے پاس 99 ہیں حصے، وہ کتنی محبت کرتا ہوگا ہم سے۔ اندازہ لگاؤ اس رب کی نگاہ میں ہماری عزت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ وہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جس کے پاس 99 درجے ہیں، وہ ایک حصہ جو دنیا میں تقسیم کر دیا اس کے لیے ماں تڑپ جاتی ہے اپنے بچے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس 99 ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہوگا ہم سے۔ اسی لیے اگر زندگی میں گناہ ہو جائے تو یہ مت سوچو کہ اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا، بس ہاتھ اٹھا کر دو، دیکھو ذرا پلٹ کر دو، دیکھو زندگی کو ذرا ٹرن کر کے دیکھو، اچھائی والے راستے پر لا کر دیکھو، توبہ کر کے دیکھو، آنسو بہا کر دیکھو، گڑگڑا کر دیکھو، گریہ بازاری کر کے دیکھو، تم ہاتھ پھیلاؤ گے اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں کو سنبھال لے گا۔ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مدارج السائلین، مدارج السالکین کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے، سمجھانے کے لیے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ علماء تھے، اہل علم تھے، وہ ایک جگہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک گلی میں ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے۔ بچے نے کچھ غلطی کر دی ہے، بچے تھوڑی بہت کر دیتے ہیں، بات نہیں مان رہا بچہ، ماں نے ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، تھوڑا مار دیا، اور مار کر کے کہا تو بہت ستاتا رہتا ہے، بہت تکلیف مجھے دیتا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، ہکال دیا اسے، دروازے سے باہر کر دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ بچے نے کیا کیا کہ بچے نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، ماں نے دروازہ بند کر دیا ہے، روتے ہوئے ذرا گلی کے آخری حصے تک گیا، اس کے بعد جو ہے پھر دیکھا وہ سب گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ ہیں، پلٹ کر کے پھر واپس آیا، دیکھا دروازہ ابھی بھی بند ہے، روتا ہوا، بلکتا ہوا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے جگہ جگہ، کیونکہ گر گیا جگہ جگہ۔ جب دیکھا دروازہ بند ہے تو چوکھٹ پر
دھول میں اٹا ہوا چہرہ، اپنا رخسار جو ہے وہ چوکھٹ پر رکھ کر کے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ماں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولا، اپنے بچے کی حالت دیکھی، ماں تڑپ اٹھی۔ ماں نے بچے کو اٹھا لیا، چومنے لگی، اس کو چاٹنے لگی، پیار کرنے لگی، اور کہنے لگی دیکھا نا، آخر پلٹ کر میرے پاس ہی آیا نا، میں نہ کہتی تھی مجھے ستایا مت کر، میں تجھے نہ کہتی تھی کہ مجھے تکلیف نہ دیا کر، میں تجھے نہ بولتی تھی کہ تو میری مخالفت نہ کیا کر، مجھ سے اپوزٹ نہ جایا کر، دیکھ میرے علاوہ تیرا ہے ہی کون، آیا نا میرے پاس تو آخر پلٹ کر کے، پیار کر رہی ہے، چوم رہی ہے، رو رہی ہے، بچے کی حالت دیکھ کر کے تڑپ اٹھی ماں، اور کہہ رہی ہے کہ میں کہتی تھی نا میری مخالفت نہ کیا کر، مجھے غصہ نہ دلایا کر۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اہل علم نے یہ مثال بیان کی کہ ایک ماں جب اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہے، اس طرح لاڈ کر رہی ہے، اس طرح تڑپ رہی ہے، تو سوچو اللہ رب العالمین کا وہ بندہ کہ جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اس کی مخالفت کرتا رہا، جب وہ پلٹتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی، وہ اللہ کتنا چاہتا اپنے بندے کو، کتنی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی دل کے اندر یہ خیال مت لاؤ کتنی بڑی غلطی کر دو، کتنا بڑا گناہ ہو جائے، لیکن جب پشیمانی ہو، جب شرمندگی ہو، جب تمہارے دل میں ندامت پیدا ہو، اور یہ بات آ جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، اور شیطان دل میں ڈالے کہ نہیں معافی تو نہیں مل سکتی، فوراً اس جذبے کو کچل دو اور اللہ کے سامنے توبہ کر دو۔ اللہ بہت محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ بہت چاہتا ہے، اور اللہ ہم کو چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ سب سے زیادہ اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔